بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب علم کا بیان، باب محدث کا لفظ حدثنا و اخبارنا و انبانا استعمال کرنا صحیح ہے۔ حدیث نمبر 61۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اس درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کتاب علم کا بیان، باب حدیث پڑھنے اور محدث کے سامنے پیش کرنے پڑھنے کا بیان، اور حسن بصری اور سفیان ثوری اور امام مالک نے بھی خود پڑھ لینا کافی سمجھا ہے، اور بعض محدثین نے علم کے سامنے قرات کے کافی ہونے میں زمام بن سلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ بس وہ محدثین کہتے ہیں کہ زمام بن سلبہ کا یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنا، اور زمام نے اپنی قوم کو اس کی اطلاع کی، اور قوم کے لوگوں نے اس کو کافی سمجھا، اور امام مالک نے سخت سے استدلال کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تو حاضرین کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے سنایا، اور معلم کے سامنے کتاب پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے والا کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے پڑھایا۔ حدیث نمبر 63۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور ہم کو اسی لیے یہ بات پسند تھی کہ کوئی ہوشیار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی امور پوچھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں آپ کا مبلغ گیا تھا جس نے ہم کو خبر دی کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ایسا آپ کا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی ہے اور پہاڑ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے کہا، بس اس ذات کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں جس نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں منافع پیدا کیے، کہ کیا اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں بالکل سچ ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ کے مبلغ نے بتلایا ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نمازیں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی فرائض ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنایا ہے، کہ آپ پاک ہی نے آپ کو ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل درست ہے۔ پھر وہ بولا، آپ کے قاصد کا خیال ہے
کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ سچا ہے۔ پھر وہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا، میں ان باتوں پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، بلکہ انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نوٹ: سنیانی نے کہا یہ حدیث اس مقام پر اسی ایک نسخہ بخاری میں ہے جو فربری پر پڑھا گیا اور کسی نسخہ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔